حقوقهم ومنكر فسادهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعصمتهم وبلاغتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی یہ 5ویں مجلس اعزا سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور موضوع ہدایت پر عنوان ہدایت پر ہماری اور آپ کی گفتگو جاری و ساری ہے. 4 دن کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حادیان حق جو ہوتے ہیں وہ اپنے عالم علمی ہوتے ہیں اور اختیارات نہیں کراتے ہیں، مختار کل ہوتے ہیں، لیکن جنہیں دنیا بناتی ہے وہ راہ راست نہیں ہوتے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پر مشغول ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر بہکتے رہتے ہیں، مگر جنہیں اللہ بناتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ وہ ہے جو مومنوں کا ولی ہے. یخرجہم ترجم قرآن مفسرین قرآن کو لکھنا پڑے گا کہ وارثان قرآن بھی ایسے ہو کہ اگر وہ ہو تو ان کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بھائی جب ہم نے تاریخ پڑھی مباہلے میں دیکھا تو نذرانہ نجران نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو اشارہ کرے. صلوات بھیجیے نا محمد پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں تو پھر یہ ہم نہیں. نجران سے پوچھو مباہلے میں ادھر حسن و حسین کی زیارت کی کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ تعجب کی بات نہیں ہے. قرآن کا کام ہے دعوے کرنا اور وارثان قرآن کا کام ہے دلیل دینا. وہ اب قرآن کیا دعوے کرتا ہے؟ کیا ہو قرآن نے بتایا. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ بیماروں کو شفایابی ملتی ہے قرآن پڑھنے سے. میں دعوے کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے مردے چلائے جاتے ہیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پانی میں راستہ بنایا جاتا ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی آئے گا جو پانی پر مصلی بچھائے گا. کوئی آئے گا جو پانی. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے دعویٰ. قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے. یہ دعویٰ ہے دلیل نہیں. بس 4 دعوے اور 4 دلیلیں سن لیجیے، ادھر قسم اپنی جگہ پر رہے گا نہیں. قرآن کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بیماروں کو شفایابی ملتی ہے. خدا کی قسم دعویٰ رہ جاتا اگر چادر تطہیر میں پنجے بننا ہے.
سے کسی تو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اجد فی بدنی ضعفا. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فقال اللہ, تب اس نے کہا, کیا کہا؟ حسن آئے, حسین آئے, فاطمہ آئی, علی آئے, یہ بچے نہیں آئے ہیں. رسول کا ضعف دور کرنے کے لیے اللہ نسخے بھیج رہا ہے. قرآن کا دعویٰ رہ جاتا اگر یہ دلیل شفا نہ بنتے. ہم جملہ سنیں گے, قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے مردے جلائے جاتے ہیں. اگر علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ نہ کرتے تو قرآن جھوٹا ہو جاتا. قرآن نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا. قرآن نے کہا ہے کہ مردے جلائے جاتے ہیں, علی نے ٹھوکر مار کے بتایا ایسے جلائے جاتے ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی نے قسم سے بھگا کے بتایا ایسے بھاگتا ہے. اور ہمارے ایسے بھاگتا ہے. اب میں نے بتایا کہ یہ قرآن کی اللہ کی جانب سے ہے اور وارثان قرآن بھی اللہ کی جانب سے. میں آہستہ آہستہ اس لیے بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ مجالس رس ہو جائیں, اور جب اگلی مرتبہ میں آؤں تو آپ یہ کہتے ہیں یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں, تاکہ میں بھی اپنی تیاری سے آؤں اور آپ کے ذہن میں بھی اتنی زیادہ مجالس ہو جائے کہ خطیب کے نقطہ مارنے سے پہلے آپ کا ذہن وہاں پہنچ جائے کہ بیان کرنا کیا چاہ رہا ہے. اس لیے بھی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم مجلس حسین میں اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیتے ہیں, اتنا پڑھا دیتے ہیں, اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے ان کے بڑوں کو پڑھا دیتے ہیں. یہ تبرک کا اثر ہے کہ جو ہماری قوم کا بچہ کہیں بھی جائے مگر علی نہیں بھولتا, پڑھے گا. قرآن بھی اللہ کی جانب سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا. یہ تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو اللہ کی جانب سے ہو اور وارث قرآن ہو. اب جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا علی بھی اللہ کی جانب سے کعبے میں آئے, اپنی طرف سے نہیں, اللہ کی جانب سے. اب لوگ کہتے ہیں یہ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت تو علی کی فضیلت ہو تو نہیں سکتی. یہ تو علی کے آنے سے کعبہ کی وجہ بن گیا. خدا کی قسم اس پر غور نہ کرو کہ علی کعبے میں آئے, یہ تو اللہ نے انتظام کیا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوگی, ورنہ علی تو جہاں پیدا ہوتے اللہ مجھے کعبہ بنا دیتا. علی جہاں پیدا ہوتے وہیں کعبہ بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی سرکار سے اور علی بھی. تو دونوں کو فرق کیا ہے؟ قرآن اللہ کی جانب سے قلب پیغمبر پر آیا, علی اللہ کی جانب سے بیت اللہ میں آئے. نہیں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائے. قرآن اللہ کی جانب سے سینہ محمد پر اترا اور علی اللہ کی جانب سے کعبے میں آئے. تو کچھ تو فرق ہوگا نا علی میں اور قرآن میں, 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 علی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اگر بیدار ہو تو سوال
جہل کا درس علی، علم کی قندیل یا علی یا علی، تھوڑا سا بول کے تاکہ میں بھی اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ پوری تک پہنچا سکوں. جہل کا درس علی، علم کی قندیل، علم کی قندیل، علم کی قندیل، خون کے میدان میں بنے دین کی تکمیل. توجہ ہے، جہد کا درس علی، علم کی قندیل علی، خون کے میدان میں بنے دین کی تکمیل علی. کہیں توریت و زبور اور کہیں انجیل، یا علی یا علی یا علی یا علی، کہیں توریت و زبور اور کہیں انجیل علی، کہیں قرآن کی سورت، کہیں قرآن کی سورت، کہیں تفسیر. بچے ہو، جہل کا درس علی، علم کی قندیل علی، کہیں توریت و زبور اور کہیں انجیل علی، خون کے میدان میں بنے دین کی تکمیل علی، کہیں توریت و زبور اور کہیں انجیل علی، کہیں قرآن کی سورت، کہیں تفسیر علی. فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں، فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں. سب پیغمبر کے گھر اترا، یہ خدا کے گھر میں. قرآن میں اور حیدر میں جو پیغمبر کے گھر اترا، یہ خدا کے گھر میں پڑھیں. کسی بھی زمانے میں اس کا مقابلہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. تو جب قرآن کا مقابلہ علی سے نہیں ہو سکتا تو عرب کے برتنوں کا مقابلہ علی سے کیسے ہو جائے گا؟ اچھا آپ جانے دیجیے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کسی دنیا کے رائٹر کی کتاب نہیں ہے. کوئی انسان ہے جو قرآن مجید کو یہ کہہ سکے کہ ہم قرآن مجید سے بہتر کتاب لکھیں گے؟ ہے کوئی دنیا میں؟ یا قرآن کتاب ہے کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن مجید کے مقابلے میں 1000 کتابیں لکھ دیں گے؟ خدا کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک کتابوں کا ڈھیر لگا دو تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں گی وہ ہوگی کتاب الناس، اور کتاب خدا ہے کتاب اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی زمانے میں کتاب اللہ کا مقابلہ کتاب الناس سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا؟ تو علی کہاں آئے؟ خانہ کعبہ میں. ہم ہند سے کوئی شخص تھے اور یہ چاہے کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں اپنا ایک عالیشان گھر بنا دیں. خانہ کعبہ میں تو 4 دیواری ہے، 4 دیوار ہے اور اس کے اوپر غلاف ہے بس. مگر کوئی انجینئر آئے کہ صاحب میں اپنے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایسا گھر بناؤں گا کہ اس میں لائٹنگ بھی کراؤں گا، ایئر کنڈیشنر بھی لگاؤں گا اور اتنا اچھا بناؤں گا کہ لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کیا خانہ کعبہ کے مقابلے میں کسی انجینئر کا گھر بنانا خانہ کعبہ سے افضل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سب کے سب یہی کہیں گے کہ اس کا گھر بنانا ہے، اس کا گھر بنانا ہے، لوگوں کو بنانا، مگر
فرش رضا پر آگے بیٹھنے سے نہ گھبرایا کریں، اس لیے کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، جگہ ہے، اتنی پاک ہے کہ یہاں اہل بیت بیٹھتے ہیں، اتنی پاک ہے کہ یہاں تو ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوگا نا اہل بیت کے پہلو میں بیٹھنا، جس کو جو دنیا معرفت ہوتی ہے وہ اتنا منبر سے فرش عزا پر قریب بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اہل بیت تم تک گندگی نہیں آتی۔ کتنی آہستہ سنیے آپ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صرف اور صرف کلمہ حسر انما سب کچھ جدا، صرف اور صرف ارادہ خدا یہ ہے اے میرے اہل بیت اللہ تم سے گندگی دور رکھے۔ ابھی خلاصہ ہوگا تو سب کو بات فرمائے اہل بیت اللہ کا ارادہ تم سے گندگی دور رکھے، دور کرے نہیں، فرق ہے دونوں میں، رکھنے اور کرنے میں۔ قریب چیز دور ہو جاتی ہے جو پہلے سے ہو، اللہ کہہ رہا ہے دور کرے نہیں، دور رکھے۔ بندے کہتے ہیں ہمیں تو مجلسوں میں آنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں جلوسوں میں جانا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں عباس والا اٹھانا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں تابوت اٹھانا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں صدقہ بننا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں منبر کی چادر پاک کرنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں علم کو غسل دینے میں نصیب نہیں ہوتا، ہمیں آقا محمد کا تابوت اٹھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تمہیں نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ چاہتا ہی کب ہے گندگی انتہائے۔ تو شکر کیا کرو اگر مجلس میں آ رہے ہو، سند مل گئی اہل بیت سے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، ورنہ ہمارے گناہوں کو آشکار کرنے لگے تو ہم معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ آل محمد کی محبت کا صلہ ہے کہ جو ہمارے قلوب پر اس نے پردہ ڈال رکھا۔ ورنہ فرش عطا کی جناب زینب کی بنیاد کرتا ہے فرش عطا ہے، اور ایسے نہیں ملا ہے، یزید کے دربار میں فرش عطا بچھا کے زینب نے اعلان کیا ہے یزید آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں فرش عطا بچھا کے رہتی دنیا تک بتا کے جا رہی ہے کہ اگر کل ہم نے گردنے کاٹ کر تین چڑھا دیے، نیزے چڑھا دیے، شام کا قوت اسیر کر کے لے آیا، لیکن یاد رکھ یزید جیت کا اعلان تو اس وقت ہوگا اگر کل شام میں تیری قبر بنے تو جیتا، ہمارے روزے پر ہمارے سائل آئے تو ہم جیتے، ہمارے سائل آج مجھے بتاؤ کہاں ہے یزید کی قبر، کہاں ہے بنی عباس کی قبر، کہاں ہے آلے کی قبر، لیکن سب بتائیں گے یہاں حسین کا روزہ، یہاں غازی کا روزہ، یہاں زینب کا روزہ، یہاں ام کلثوم کا روزہ، یہاں جناب سکینہ کا روزہ۔ بی بی زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کل ہی اعلان کر دیا کہ یزید سن، اتنے لوگ تیرے نام کا جینے کے تیار نہیں جتنے میرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ علی مولا علی مولا
یزید کو گنڈا کر دیا تھا، تو کیا جانے ہم آل محمد کی فضیلت، اور بندے ہاتھوں سے ان منافقوں کے ایسے ہاتھ باندھے کہ زینب نے صدا دے دی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں یہ ایک دن نئی ایجاد نہیں ہے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے ان کے ہاتھ ایسے باندھ دیے کہ قیامت تک بنے رہیں گے۔ اب کہوں میں چار مسئلہ جو اجازت ہو، بلال قاسمی صاحب کہتے ہیں نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رونے نہیں جاتا، نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رونے نہیں جاتے، یہ آنسو ہے کسی میزان پر تولے نہیں جاتے۔ شہزادی نے یزید کے دربار میں ایسے ان کے ہاتھ باندھے، کیسے ہاتھ باندھے؟ نجس آنکھوں سے میرے موتی کبھی رونے نہیں جاتے، یہ آنسو ہے کسی میزان پر تولے نہیں جاتے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ گنڈا کر دیا تھا خدا کی قسم۔ یزید تو کیا بتائے گا؟ نہیں بتا کے جا رہے ہیں، آج تیرے دربار میں اپنے بھائی کا ماتم کر کے بتا رہی ہوں، جیتتا وہ نہیں ہے جو گردنیں کاٹ لے، جیتتا وہ ہے جس کا مقصد بچ جائے۔ مجھے بتاؤ آج ہے کوئی دنیا میں یزید کا نام لینے والا؟ ہے کوئی ابن زیاد کا نام لینے والا؟ ہے کوئی؟ بتائیں مجھے، جگہ جگہ مل جائیں گے، حسینی، قاسمی، رضوی، تقوی، نقوی، موسوی، جناب زینب نے رہتی دنیا کا پیغام دے دیا تھا کہ دیکھو کبھی بھی ظلم سے نہ گھبرانا، کبھی بھی ظلم سے عاجز نہ آنا، اس لیے کہ جیت ہمیشہ مضمون کی ہوئی ہے، بھلے یہ لاکھوں ہو مگر ان کے لاکھوں سے نہ گھبرانا۔ متوجہ نہیں ہوئے، آج بھی 56 ملک چوڑیاں پہن کے خاموش بیٹھے ہیں، آج بھی 56 ملک چوڑیاں پہن کے خاموش بیٹھے ہیں، بول رہا ہے تو ایک علی کا دیوانہ، علی کا شیر، علی کا دیوانہ، علی کا شیر۔ لوگ کہتے ہیں خیبر نہ پڑھا کرے، خیبر نہ پڑھا کرے، خیبر نہ پڑھا کرے، خدا کی قسم اگر ہم نے خیبر پڑھنا چھوڑ دیا اولاد مشکل پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے 56 ملک اسلامی کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی، بولا ہے تو آج کیا اس نے ٹھیکیداری لے رکھی ہے؟ کیا اس کا کوئی واجب ہے؟ کہ نہیں، سنو، کل بھی یہ لاکھوں تھے، صرف خیبر کو اٹھانے والا بول رہا تھا، صرف خیبر کو اٹھانے والا بول رہا تھا، کہ جب کل یہ یہودی آئے تھے تو مولا نے پہلے خیبر اٹھانا تھا، آج علی کا شیخ خیبر جیسی عیسائی نہیں بولا اور رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک علی کے علی سپاہی نے پیغام دیا، جب کل یہودیوں کی بیعت علی نے نہ کی تو آج علی کا شیر یہودیوں کی بیعت کیسے کر لے گا؟ تو اللہ اس دن دہشت مانگ رہے تھے، ایسے ہی تھوڑے یا ابا عبداللہ
امام حسین اور نعرہ حیدری کا پرچم بلند کر کے رہبر نے دستور دیا کہ ان کو مارو، ان کو مارو، ان کو مارو۔ میں دست عدم چھوڑ دے کہنا پوچھنا چاہتا ہوں، اے علی کے علی سپاہی، وجہ کیا ہے؟ تم نے جب میزائل ماری تو علم کے اوپر لکھا یا ابا عبداللہ، تم جانتے نہیں ہو پرانے یہودیوں کی پرانی عادت ہے، علی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، علی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں۔ اسی لیے مرحب کی ماں نے بچپن میں مرحب سے کہا تھا سب سے لڑنا علی سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا مگر بزدل بھی بہادر نہ رہنا، بزدل بھی بہادر کا حشر نام رہے تھے، چاہے ہم کو معلوم سے قدر۔ آج بھی تو یہی محسوس ہے، گھٹنے ہم نے نہیں دیکھے، گھٹنے انہوں نے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا تم تو اپنے کو سپر پاور کہتے تھے، تم تو اپنے کو سپر پاور کہتے تھے، ایک ہی خیبر میزائل سے دم نکل گیا۔ ایک میں تو نہیں بتانا، اب سوچو تو صحیح، جب 1400 برس کے بعد علی کے علی سپاہی کی خیبر میزائل برداشت نہ کر سکے، اگر علی پورے زور سے حملہ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ جب اس دن بہادر کا حشر مانگ رہے تھے، جاہل معلم سے قلم مانگ رہے تھے، ان کی بدنصیبی کو دیکھو، معلوم نہیں تھا جنہیں املا علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ نعرہ حیدری جائے کچھ نہیں ایران کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر ہے تو خدا، کچھ نہیں ہے تو خدا، ہے تو امام رضا۔ اگر امریکہ کے ساتھ پوری دنیا ہے کچھ نہیں ہوتا، ایران کے ساتھ امام رضا ہے، بس سب کچھ ایران کے پاس ہے۔ اس لیے دنیا تک دے دیا، یہ 80 سال کا بوڑھا ہے مگر تمہارے پیروں کو اس نے پانی پلا دیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ سے سید علی کی تصویریں اتاری جا رہی ہیں، تصویریں پھاڑی جا رہی ہیں۔ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تم اس سید کی تصویریں پھاڑ سکتے ہو، ان کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ جذبہ قربانی ہے، ورنہ اتنی بڑی عمر میں سہل کام نہیں ہوتا، اتنی عمر میں خدا کی قسم بتاؤں شاید آپ نے 15 منٹ کے فاصلے سے رہبر کی جان بچی، صرف 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ پہلے رہبر اپنی جگہ سے منتقل نہ ہوتے اس حملے میں رہبر کی جان چلی جاتی ہے، مگر ایک جملہ کہتے چلے گئے، کیا کہا؟ اے مردم ایران، اے میری قوم، اے علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے والوں، میری شہادت سے گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ سید علی اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے لڑ رہا، اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے۔ نام مجھے بتائیے، ایران کا مستقیم جنگ ایران سے نہیں ہے، مستقیم جنگ سیدھی جنگ ایران سے نہیں ہے، ایران مظلوموں کا ساتھ دینا اور دنیا کو بتا رہا ہے جہاں کہیں بھی مظلوموں کا ظلم ہو اپنی آواز بات کرنا۔ میں نے دس دیا تھا کہ دیکھو یہ ظلم کر رہے ہیں، اگر ہمارے مرد نہیں رہیں گے تو زینب علی کے لہجے میں بولیں گے اور دنیا کو بتائے گا کہ اگر عورت پردے میں ہو تو وہ بھی جہاد کر سکتی ہے، وہ بھی اپنے دین کا دفاع کر سکتی ہے، وہ بھی اپنے بابا کی ولایت کا دفاع کر سکتی ہے۔ اور دفاع بھی کیسے کیا؟ شب عاشوراء میں۔ میرے بیٹوں ابھی رات ڈھل جائے گی، صبح کا سورج آنے والا ہے،
لیکن تم سے پہلے علی اکبر کو رابطہ ہو جائے. آج محمد کا ماتم کرنے کے لیے آیا. بس اب نہ کہنا کہ مسائل ہو، اس لیے کہ مصیبت کے دن شروع ہو رہے ہیں. وہ جو پانی 3 محرم کو تھا نا، وہ اتنا پانی تھا کہ 7 محرم کو ختم. بس یہ 2 دن بچے ہیں. حسین کے بچے بھی روکے ہو جائیں، پیاسے ہو جائیں گے، اور حسین کی بہنیں بھی پیاسی ہو جائیں گی. آج مجھے مولا محمد کے مسائل پڑھنے ہیں. کون مولا محمد؟ زینب کے دھیارے، علی کے نواسے، جعفر بن کے بیٹے. میں نہیں بتا سکتا زینب کبریٰ نے اپنے نونہالوں کو کیسے تیار کیا. ہاں مختم دکھتا ہے شب عاشورائی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایسے تیار کیا جیسے لگ رہا تھا 2 چودھری کے چاند جا رہے ہوں، اور سمجھا رہے بیٹوں کل تمہیں اپنے ماموں کا چاند قربان کرنی ہے. بیٹوں دیکھو ایک ایسے جنگ لڑنا کہ دشمنوں کو تمہارا نانا یاد آ جائے، دشمنوں کو تمہارا دادا یاد آ جائے. وصیت کرتے کرتے زینب نے مولا محمد سے جملہ کہا، میرے لائنوں، میرے شیروں، میرے دیکھو اگر مرتے مرتے فراق پر پہنچ گئے تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں ابھی حسین کا سکھا. بس وفاداروں سے نہ پیار نہ کرنا، رونے میں بھول نہ کرنا. زینب کے دلاروں کا ماتم ہے. ایک جملہ کہوں، ان بچوں کو رونا اس لیے بھی، رونا اس لیے بھی، رونا اس لیے بھی کیونکہ ان بچوں کی ماں نے ان پر کریا نہیں کیا. سوچو جن کی ماں نے کریا نہ کیا ہو، کم سے کم ان بچوں کو حسین کی آزادار سے کریا کر لے. اللہ تمہارا رونا کو فرمائے. بچے ایک مرتبہ ماں سے رخصت ہوئے، صبح عاشورا میں سوچ سکتے ہو کوئی ماں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے بھیجے. یہ تو ماں نے دل سے پوچھے کہ اپنی گود کے بالوں کو کیسے رخصت کیا ہوگا. صبح عاشورا مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دو. حسین نے ایک جملہ کہا، میری زینب کے لاڈلو، میرے بھائیوں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ابھی تو تم گود کے پالے ہو. اگر یہ سن کے بچے زینب کے پاس آئے، زینب طرف نہیں اب تک تم جنگ کے لیے نہیں گئے. بچے رو کے کہتے اماں اجازت نہیں دیتے. سینہ پیارا نہ کرنا، ابھی دونوں بچوں کے دامن اٹھائیں گے، آپ زیارت کریں گے. مجھے پہلے میں دینا جب میں اشارہ کروں گا تب دامن اٹھاؤں گا انشاءاللہ. یہ تو ماں کی دل سے پوچھو نا، ماں کی دل میں کیا بولتی ہوگی. میرے بچوں بھی لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے، دونوں نظر چھپا لیا. اماں اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ زینب بھائی بھیا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین رو کے کہتے ہیں زینب ابھی یہ میرے بھائی کے کرسی نے کیسے اجازت دوں؟ زینب طرف نہیں کہتی ہے بھیا کل روزے بہشار اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ اگر میری ماں نے پوچھ لیا زینب مجھے میرا حسین پیارا تھا یا میرے جگہ کرنا
میرا حسین پیارا تھا یا اپنے بچے پیارے تھے؟ روزاداروں، زینب کے نونہال رخصت ہو رہی ہے. بھیا عباس ادھر آؤ. جیا اب میں اپنے نونہالوں کو بھیج رہا ہوں، اب اپنی زینب کے نور نظروں کو بھیج رہا ہوں. کہا عباس، ایک کو میں گھوڑے پہ بٹھاتا ہوں، ایک کو تم گھوڑے پہ بٹھاؤ. اب سنو گے عزیزانو حضرت مولا محمد ایک مرتبہ حسین عباس کے وفاداروں محمد گھوڑے پہ بیٹھے میدان کی طرف بڑھے، جنگ کرتے جاتے ہیں، سنار کرتے جاتے ہیں. پسر سال معلوم کہتا ہے انہیں جانتے ہو کون ہے؟ انہیں جانتے ہو کون ہے؟ ہم نہیں جانتے. انہیں پہچان لو، یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر دیار کے بیٹے ہیں. حضرت موسیٰ نے یہی تو کہا تھا، بچے نے جان ایسے لڑی، ایسے لڑی، ایسے لڑی کہ تم کیوں کہو کہ لال نبیوں نبی کے ہیں، دشمن پکار اٹھے نواسے علی کے ہیں. دشمنوں کو بنار کرتے کرتے ایک مرتبہ محمد نے فرات پر قبضہ کیا، ادھر فضا در خیمہ پا گئی. زینب تیرے بچوں کی ہے، تیرے بچے فرات میں چلے گئے. زینب نے مصلی بچھا دیا، بچوں دودھ نہ بخشو گی، ابھی اچھا حق اللہ جہاں اللہ نہیں تو حق اللہ نہ کرو. یہی پوسے کا حق ہے، یہی ہم نے پوسا ہے. میں چھوڑ دوں مسائل برداشت میں نے چھوڑ دیا مسائل. عمر ساتھ پڑھتا ہے ایک ایک کر کے نہ لگا، انہیں چار طرف سے کھیل. اب میں نہیں بتا سکتا جو مختلف جملے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے عمر ساتھ کہتا ہے اگر تیر سے نشانہ لگا سکتے ہو تیر مارو، تبر مار سکتے ہو تبر مارو. چھوٹے چھوٹے بچے سوچو تو صحیح، تمہارے یہاں تو روز ہوتا ہے نا، تمہارے یہاں تو بھالے ہوتے ہیں نا، تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ملوک کہتا ہے جو بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو کرو، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ان بچوں پر پتھر برسائے. بس آخری جملہ، کہاں تک لڑتے ہیں، کہاں تک لڑتے؟ بچے ہی تو تھے، بچے ہی تو تھے. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب بچے سین پر سوار نہ سکے، کربلا کے میدان میں اپنے آقا کی طرف رک کر کے کہا، امامی جان ہمارا آخری سلام. بس آخری جملہ، 2 منٹ میں کام ہوا جائے گا. آخری جملہ اختر لکھتا ہے ایک بچہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ایک میں ابھی نمک کے حیات باقی تھی. عباس چلو محمد کے لاشے پر، اور محمد کے لاشے پر آئے. عباس ایک کو اٹھاؤ، ایک کو لڑکا پھر ادھر زینب کے رہنے کا انتظار کر رہی ہے. ازاداروں کو سن لینا، اگر سن سکے تو بڑے بڑے پہ اٹھاؤ گا. جس بچے کے اندر رہنے کا حیات ہونا، جب تک خیمہ پر آیا ماں بڑے پہ رونے لگا. میں نہیں بتا سکتا کیوں رویا، شاید سوالے پہ زبانی سے کہہ رہا تھا، اماں 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 تم نے کہا تھا فرات پہ جانا تو پانی نہ پینا، اماں پہ ضرور تھے مگر پانی نہ پینا. بچے آئے سجدہ شکر، زینب بچوں کو لے رہی، عصر عاشور گزر گئی، شان غریبہ آئی اپنے بچوں کو لے رہی. کوفہ آئی، حسین کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، علی اصغر کا ماتم کیا، اپنے بچوں کو لے رہی. سروں کی شماری شروع ہوئی، ایک ایک سر آتا رہا، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی رہی. کبھی علی اکبر کا سر آیا، ان نے نینا نے اپنا ہوش میں لے دیا.
زینب نے ماتم نہیں کیا، شام گئی سکینہ کو اپنے ماجاؤں کا ماتم نہیں کیا، چہنوں پر کربلا آئی اپنے بھیا کی